چلو بھائی گلمینا، اب تم سے ہمارا ایک اور رشتہ بننے والا ہے بھابھی کا۔ زاویار کی رسم سے فارغ ہوتے سب مہمان گلمینا کی مہندی کی رسم کرنے پہنچے تھے۔ گلمینا جو اس وقت ہرے اور پیلے رنگ کے امتزاج سے بنا گھوٹے لگے سوٹ میں بیزار سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ ایک رشتہ ہی کافی ہے بھابھی۔ زرتاشا کے بھابھی کہنے پر ناگواری سے کہتی گلمینا نے اپنے ہاتھ پر رکھے مہندی کے پتوں کو دیکھا تھا جو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ یہ چادر ڈالو اپنی بھابھی پر، روشانے اور رسم پوری کرو۔ ساتھ لائی زاویار کی شال بخت بی بی نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے رسم پوری کرنے کا کہا تھا۔ میں نہیں پہنوں گی یہ چادر۔ ہاتھ میں رکھے مہندی کے پتے پیچھے پھینکتی گلمینا نے چادر پہناتی روشانے کے ہاتھ پکڑتے زاویار کی شال پہننے سے منع کیا تھا۔ کیوں نہیں پہنو گی؟ یہ تو رسم ہے گلمینا کی اس بدتمیزی پر زرمینا بی بی نے اسے غصے سے دیکھتے کہا تھا۔ اماں میں کسی کی بھی پہنی ہوئی شال نہیں پہنوں گی۔ زرمینا بی بی کی بات پر وہ ناک چڑھاتی فوراً سے بولی تھی، جس پر بخت بی بی سمیت زاویار کی بہنیں بھی حیران ہوئی تھی۔ پر یہ کسی اور کی نہیں، تمہارے ہونے والے شوہر کی شال ہے گلمینا۔ ہم نے بھی تو پہنی تھی جب ہماری شادی ہوئی تھی تمہارے بھائی سے۔ گلمینا کا زاویار کی بے عزتی کرنا روشانی سے قطع برداشت نہ ہوا تھا، تبھی ہی وہ مہمانوں کی موجودگی کا خیال نہ کرتے غصے سے گویا ہوئی تھی۔ تو وہ آپ کی مرضی تھی بھابھی، آپ لوگوں کو کہاں ان سب باتوں سے فرق پڑا ہوگا، آپ لوگوں کو کہاں شعور تھا ان سب کا۔ لیکن میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہوں، مجھے یہ واہیات رسمیں ناپسند ہیں، نہ میں جانتی ہوں انہیں، نہ مانتی ہوں۔ سب مہمانوں کے بیچ میں غصے سے لال پیتی ہوتی گلمینا بغیر کسی لحاظ کے جو منہ میں آیا تھا کہتی ہوئی تن فن کرتی حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ خان برادری میں لڑکیوں کا پڑھنا اچھا نہ مانا جاتا تھا، پر زاویار کے علاوہ ان کے خاندان میں اگر کوئی پڑھا لکھا تھا تو وہ تھی گلمینا، جو زاویار کی برابری کرتی اپنے گھر والوں کی بیجا محبت اور پیار کا فائدہ اٹھاتی انہیں اپنی باتوں میں لیتے شہر جا کر پڑھائی کر کے 2 ہفتے پہلے ہی گاؤں لوٹی تھی۔ اور جب سے اسے اپنے اور زاویار کی شادی کا پتہ چلا تھا وہ ایسے ہی ہر ایک سے بدزبانی کرتی، اور آج تو اس نے حد ہی کی تھی، جس کی وجہ تھا شہر میں رہتا اس کا شوہر جس سے وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر چکی تھی۔ گلمینا رکو، گلمینا کے پیچھے جاتی زرمینا بی بی پریشان ہوئی تھی۔ صبح فجر کی اذانوں کے شور میں خود کو بڑی سی چادر سے لپیٹے وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہوئی حویلی سے نکلی تھی۔ باہر انتظار میں کھڑے داؤد کو سامان پکڑاتی وہ اس کے ساتھ بھاگی تھی۔ فون دینا تمہارا؟ گاڑی چلاتے داؤد سے فون مانگتی گلمینا نے چادر اتار کر پیچھے سیٹ پر پھینکی تھی۔ کس کو کال کرنی ہے؟ گلمینا کو نمبر ڈائل کرتے ہوئے دیکھ داؤد نے پوچھا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، داؤد کو منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا کہتی وہ مسکرائی تھی۔ ہیلو، کون؟ رات کو 2 بجے مہندی کے شور شرابے سے فارغ ہوتے سب اپنے اپنے کمروں میں بند ہوئے تھے، اور وہی زاویار تھا جس پر نیند نے نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی اور شمس کی ہوئی باتیں یاد کرتا جاگ رہا تھا کہ صبح کے 4:30 بجے فون پر انجان نمبر سے آنے والی کال پر پریشان ہوتے زاویار نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہاری خوش فہمی؟ زاویار کی آواز سن کر وہ پھنکاری تھی۔ کون؟ مقابل کے لہجے میں اپنے لیے حقارت محسوس کرتے زاویار نے سخت لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ شادی مبارک ہو زاویار خان۔ سوری، بربادی۔ زوردار کہکہا لگاتی گلمینا نے اسے شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے اچانک سے اپنے لیے لفظوں کی صحیح کرتی بولی تھی۔ ہو کون تم؟ گل کی آواز نہ پہچانتے زاویار نے نمبر پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ گلمینا ہوں میں۔ زاویار کے لہجے میں پریشانی محسوس کرتی گلمینا نے اپنے نام پر زور دیتے اسے بتایا تھا، جس پر زاویار حیران ہوا تھا کہ وہ اسے پہچان نہ پایا تھا۔ پہچاندہ بھی کیسے؟ وہ آج پورے 7 سال بعد وہ گلمینا کی آواز سن رہا تھا۔ دیکھے ہوئے تو نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا تھا اسے۔ گلمینا، اس وقت کال کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ گلمینا کی آواز پر زاویار نے ضبط سے مٹھیاں بند کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مبارکباد دینی تھی تمہیں تمہاری صبح ہونے والی بربادی کی، اس لیے کال کی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تمہیں کال کرنے کا۔ زاویار کے غصے سے پوچھنے پر وہ مقابل کے لیے لہجے میں حقارت لیے بربادی پر زور دے کر کہتی بغیر اس کے سنے فون بند کر گئی تھی۔ ڈر گیا ہوگا زاویار۔ فون بند کر کے داؤد کی طرف دیکھتی گلمینا زاویار کی بے بسی پر کہکہا لگاتی ہنسی تھی۔ ہیلو، کیا مطلب تھا بربادی؟ گلمینا کے بیچ میں ہی فون بند کر دینے پر زاویار نے پریشان ہوتے سوچا تھا۔ نماز پڑھ آتا ہوں، صبح کی صبح دیکھیں گے۔ فون جیب میں ڈالتا زاویار اپنے ذہن کو جھٹکتا ہوا مسجد کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دل کہہ رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں، اور حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیسا ہو رہا ہے ہونے دو۔
جانتا ہوں یہ جو میں سوچ رہا ہوں غلط ہے، پھر بھی کیوں؟ چلو بھائی گل، بار بار میں پیچھے جا رہا ہوں جبکہ میں جانتا ہوں میری منزل نہیں ہے وہ۔ آف وائٹ کلر کی شیروانی پہنے وہ کسی ریاست کا اداس آنکھوں والا شہزادہ ہی تو لگ رہا تھا، جو اپنی ہی شادی کے دن خود کے اندر چلی جنگ سے لڑ رہا تھا۔ خان، تم تیار ہو؟ دروازے پر کھڑی بخت بی بی نے کمرے میں جھانک کر پوچھا تھا۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، پھر چاہے حاصل ہو یا لا حاصل۔ جی اماں، تیار ہے آپ کا خان، اپنی بہنوں کی خوشیوں کی حفاظت کرنے کی خاطر۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر آنکھیں اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ اللہ ہمارے بچے کو سلامت رکھے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، اور ایسا نہیں کہتے ہمارا، اللہ ہمیشہ ہمارے حق میں اچھا کرتا ہے۔ زاویار کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہوئی بخت بی بی اپنی نم آنکھیں صاف کرتی بولی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کہہ کر زاویار بخت بیگم کا ہاتھ پکڑے طویل سانس بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ حویلی کے وسیع گارڈن میں لگائے گئے پنڈال میں اسٹیج پر اپنے دلہن کا انتظار زاویار بڑی بے دلی سے کر رہا تھا۔ شادی کی بہت بہت مبارک ہو خان تمہیں۔ شمس کے ساتھ کھڑے شہاب اور پیچھے کھڑی ان کی پوری فیملی موجود تھی۔ وہی زاویار خان کی نظریں مہرون رنگ کے گھیردار فراک میں نکسک سے تیار ہوئی منزہ پر رکی تھی، جو کسی بات پر مسکراتی ہوئی زاویار کی نظروں سے انجان تھی۔ ہے رواں اس راہ پر جس کی کوئی منزل نہ ہو، جستجو کرتے ہیں اس کی جو کبھی حاصل نہ ہو۔ دشت نجد یاس میں دیوانگی ہو ہر طرف محملے کا شک ہو اور کہیں محمل نہ ہو۔ وہم یہ تجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما، جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو۔ وہ کھڑا ہے ایک باب علم کی دہلیز پر، میں یہ کہتا ہوں اسے اس خوف میں داخل نہ ہو۔ چاہتا ہوں میں منیر اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس طرح مشکل نہ ہو۔ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے شمس، منزہ پر سے نگاہیں ہٹاتا ہوا وہ بے دلی سے مسکراتا شہاب کے ساتھ بغل گیر ہوا تھا۔ آپ کی دلہن کہاں ہے؟ ابھی ہم دلہن کو نہیں دیکھ سکتے؟ منزہ کے سوال پر مسز شہاب نے جواب دیا تھا۔ ہم کو بہت ضروری بات کرنا ہے تم سے زاویار۔ سرتاج خان کو دیکھ شمس سائڈ پر ہوا تھا، جبکہ شہاب اپنی فیملی کو لے کر اسٹیج سے نیچے اتر گئے تھے۔ مما، مجھے تو یہ بالکل دہشت گرد لگ رہے ہیں۔ منزہ کو مسز شہاب نے سخت گھوری سے نوازا تھا، جس پر منزہ سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے شہاب، زاویار کی پیشانی میں بل دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا تھا۔ اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہی ہو۔ اسٹیج پر نظریں جمائے وہ فکر سے گوئے ہوئے تھے۔ اب میں تم سے نظریں ملانے کی جرت نہیں رہی ہے خان، ہماری بیٹی نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم سر اٹھا کر چل سکے۔ سراج خان دونوں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ہم سب کو معاف کر دو زاویار، ہم تمہارے گناہ گار ہیں۔ افروز سمیت وہ سب گردن جھکائے مجرمانہ انداز میں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے سرتاج؟ سراج خان غصے سے دھاڑے تھے۔ وہ نامراد ہمارا منہ کالا کر گئی، بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ۔ سراج بھائی، سرتاج خان کی آنکھوں میں نمی دیکھ سراج اسٹیج پر رکھی کرسی پر ڈھہ سے گئے تھے۔ ہماری برسوں کی عزت ایک پل میں مٹی میں مل گئی سرتاج خان۔ دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ پنڈال میں آتے مہمانوں کو دیکھ کر گویا ہوئے تھے۔ جہاں بھی وہ کمبخت ہمیں دکھا ہم اسے گولی سے اڑا دے گا۔ فیروز خان کے جذباتی ہونے پر زاویار نے لب بھینچے تھے۔ شادی مبارک ہو زاویار خان، سوری بربادی۔ گلمینا کے کہے الفاظ یاد کرتا ہوا زاویار ان سب کو دیکھ کر دانت دبائے خود پر ضبط کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ جتنا اپنی عزت اور اپنی بہنوں کی خوشیوں کی حفاظت کرنے کی خاطر اپنی محبت چھوڑ دی، اپنی ہر خواہش چھوڑ دی، اس کے باوجود بھی میری اور میرے خاندان کی عزت آج پامال ہونے کے در پہ ہے۔ نہ تمہاری عزت خراب ہوگی اور نہ ہی تمہارے خاندان کی۔ زاویار کی خود سے کی سرگوشی سن کر شمس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ تمہاری شادی آج ہی ہوگی، بس یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، کہہ کر شمس سراج خان سے بات کرتا ہوا اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ منزہ، آج میری ایک بات مانو گی؟ جی چاچو، پہلے کبھی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے میں نے؟ بولے۔ شمس کے پوچھنے پر منزہ نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ آپ زاویار سے نکاح کریں گی؟ شمس کے کہنے پر منزہ نے اسٹیج پر بیٹھے زاویار کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ چاچو، بابا سے پوچھ لیں۔ منزہ کا ڈھکا چھپا اقرار سن کر شمس مسکرایا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا بھابھی کہ میں اپنی منزہ کے لیے ایسا جیون ساتھی ڈھونڈوں گا جو اس کی ہر کمی خامی کے ساتھ اسے قبول کرے گا، اور زاویار ہماری منزہ کے لیے بہترین انتخاب ہوگا۔ مگر وگر کچھ نہیں بھائی، میں زاویار کی ضمانت دیتا ہوں، بس آپ ہاں کر دیں پلیز بھائی، پلیز بھابھی۔
ٹھیک ہے، شمس کے بے حد اصرار پر شہاب نے گھٹنے ٹیکے تھے۔ کچھ دیر بعد زاویار کی لا حاصل محبت کو شمس نے چند منٹوں میں اس کا بنا دیا تھا، جس پر حیران و پریشان بیٹھا زاویار کبھی خود کے برابر میں مسکراتی ہوئی منزہ کو دیکھ رہا تھا تو کبھی شمس کو، جو اس وقت سب سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ یہ سب تم نے کیسے کیا؟ سب سے بچ بچا کر زاویار نے استفسار کیا تھا۔ آسان تھا سب، میں نے بھائی سے کہا اور وہ مان گئے، بنا کوئی اعتراض کیے، جبکہ میری منزہ کی عمر میں کافی فرق ہے۔ پھر بھی زاویار پریشان تھا۔ پہلی بات، ہمارے ہاں عمروں کا فرق نہیں دیکھا جاتا، انسان کو دیکھا جاتا ہے، اور دوسری بات، اگر تمہیں منزہ سے نکاح کرنے میں اعتراض ہے تو میں ابھی سب کینسل کروا دیتا ہوں۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا ہے؟ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں زاویار نے حامی بھری تھی۔ جی چاچو، کب تک بیٹھنا ہے یہاں پر؟ منزہ کی آواز پر زاویار مسکراتا ہوا اس کی سمت بڑھا تھا۔ نکاح سے پہلے اپنے کندھے پر رکھی اپنی شال منزہ کو اڑاتا ہوا زاویار تشکر سے شمس کو دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے اس کی محبت ملی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عجیب احساس کے تحت زاویار مسکراتا ہوا کھڑکی کے پاس کھڑی منزہ کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ منزہ نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ سچ بتاؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مسز زاویار خان بن گئی ہو۔ منزہ مسکرائی تھی۔ اچھا، مجھے بھی نہیں لگ رہا کہ میری شادی ہو گئی ہے، وہ بھی آپ ہی سے پہلے۔ منزہ کی معصومیت پر وہ فقط مسکرایا تھا۔ بس ہاں، اور نہیں تو کیا، میری شادی تو دور، رشتے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، اور دیکھیں میری شادی بھی ہو گئی۔ دوستانہ لہجے میں بولتی ہوئی وہ زاویار کو مبہوت کر گئی تھی۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ زاویار کی نظروں سے خائف ہوتی وہ اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ جو لا حاصل ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور وہ اچانک سے ہمیں حاصل ہو جائیں تو اپنی خوش قسمتی پر یقین کہاں آتا ہے؟ منزہ کے خوبصورت چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں نے چاہا کہ لکھوں کچھ حاصل حیات کے عنوان پر، لیکن قلم نے فقط لفظ تم لکھا اور دل کھل اٹھا میرا۔ منزہ کا ہاتھ تھامتے زاویار نے محبت پاش لہجے میں شعر پڑھا تھا۔ تم میری زندگی کی وہ خواہش ہو جس کی امید میں کب سے چھوڑ چکا تھا۔ زاویار کی باتوں پر منزہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اب تو مل گئی ہے نا وہ بھی آپ کی محبت میں ڈوبی ہوئی منزہ؟ اس کے کندھے پر سر رکھتے منزہ نے شرارت سے کہتے ہوئے کھڑکی سے جھانکتے چاند کو دیکھا تھا۔ کیا؟ منزہ کی بات پر وہ شاکی لہجے میں کہتا اسے روبرو کر گیا۔ کیا کہا تم نے منزہ؟ وہ حیرت و استجاب سے اسے دیکھتا گویا ہوا تھا۔ زاویار خان زادہ کی سماعتوں میں مقابل کے الفاظ گونجنے لگے تھے۔ یہی کہ محبت ہے آپ سے؟ زاویار کی بے یقین نگاہوں میں دیکھتی وہ شرمائی تھی۔ کب ہوئی تمہیں محبت؟ محبت کے اظہار پر وہ جتنا خوش ہوا تھا اتنا ہی حیران بھی۔ پتہ نہیں، شاید تب جب آپ نے مجھے لفٹ دی تھی، یا پھر تب جب ہم مال میں ٹکرائے تھے، یا پھر جب آپ ہمارے گھر آئے تھے، ہسپتال میں مجھ سے باتیں کی جب۔ زاویار کو دیکھتی منزہ نے آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی اس کی بات ہو رہی تھی، وہ بے ساختہ اسے سینے سے لگاتا بازوؤں کا گھیرا تنگ کر گیا تھا۔ آئی لو یو منزہ۔ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر وہ گہرا سانس بھرتا محبت کا اظہار کرتے ہوئے منزہ کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ آئی لو یو ٹو۔ شرم و حیا سے سرخ کندھار ہوتی منزہ نے آنکھوں کو سختی سے بند کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ میں کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں، اور مجھے ایسے ڈانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی ہے۔ کافی دیر سے زاویار کی باہوں میں قید منزہ نے سر اٹھاتے مقابل کی بند آنکھوں کو دیکھتے قدرے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ منزہ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ خود منزہ نے بڑی مشکل سے سنی تھی، مگر مقابل تو جیسے دل، دماغ، کام، آنکھیں سب اس پر لگائے ہوئے تھا کہ اس کا کہنا تھا، اور زاویار خان زادہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حیرانگی سے کہتی منزہ نے اسے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ میری چھوٹی سی جان تھک گئی ہے، اسے آرام کرنا ہے تو بس مدد کر رہا ہوں۔ منزہ کی سرخ تھکی تھکی آنکھوں میں دیکھتے زاویار کو اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا تھا۔ سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے زاویار نے ایک بار پھر سے جھک کر محبت بھرے لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا تھا۔ زاویار، اسے جاتے دیکھ کر منزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا تھا، جس پر وہ سوالیہ بھویں اچکاتا پریشان ہوا تھا۔ منزہ، کیا ہوا ہے؟ منزہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا۔ یہ نکاح میں نے اپنی دلی رضامندی سے کیا ہے۔ زاویار کو اپنے پاس بیٹھتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ منزہ کی بات پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتا سر ہلا گیا تھا، مگر مقابل کی بات سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ میں نے بھی اپنی خوشی اور رضامندی سے کیا ہے۔ منزہ کو دیکھتا وہ نرمی سے گویا ہوا۔ پھر آپ مجھے ایسے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟
زاویار کی بات پر وہ اس کا ہاتھ پکڑتی گویا ہوئی۔ میں چھوڑ کر نہیں جا رہا، بس چینج کرنے جا رہا تھا۔ منزہ کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ شادی کی رات بیوی کو سونے کا بول کر جاتے ہیں۔ زاویار کی بات پر وہ نم آنکھوں کو جھکاتے منمنائی تھی، اور وہیں زاویار نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ آج یہ لڑکی اسے ایک کے بعد ایک شوق دے رہی تھی۔ منزہ، حیرت سے وہ فقط اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میری منہ دکھائی؟ شرم سے نگاہیں جھکاتی وہ ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے کر گئی تھی۔ معافی چاہتا ہوں پر کچھ نہیں ہے ابھی دینے کو سوائے اس کے۔ جھک کر محبت سے اس کی ہتھیلی پر لب رکھتا وہ گویا ہوا۔ یہ تو سب سے اچھا گفٹ ہے، مسکرا کر کہتی ہوئی منزہ نے ہتھیلی کی مٹھی بند کی تھی۔ پریشان نہیں ہو، اب میرے پاس آپ کا گفٹ ہے، سب کو وہ دکھا دوں گی۔ زاویار کو خاموش دیکھتی منزہ نے گلے میں پہنے پینڈنٹ کی جانب اشارہ کیا تھا، جس پر لکھا ہے مائی لو منزہ۔ رازدارانہ لہجے میں کہتی وہ مسکرائی تھی، اور وہیں زاویار نے حیرانگی سے اس پری پیکر کو دیکھا تھا۔ کیسے؟ حیرت سے کہتا وہ منزہ کا ہاتھ پکڑ گیا۔ مجھے پشتو زبان تھوڑی سی سمجھ آتی ہے۔ زاویار کے سرخ اخروٹی آنکھوں میں دیکھتی وہ خوشی سے گویا ہوئی۔ وہ بہت باریک بینی سے لکھا گیا تھا، کیسے پڑھا؟ لہجے میں جہاں بھر کی حیرت سموئی وہ گویا ہوا۔ پورا 1 ہفتہ لگا تھا، مجھے پہلے دن سے ہی لگا تھا اس میں کچھ لکھا ہے۔ شریر لہجے میں کہتی وہ زاویار کی دھڑکن مزید بڑھا رہی تھی۔ پھر جب پتا چلا تو کچھ کہا کیوں نہیں؟ منزہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتا وہ گویا ہوا۔ کیونکہ مجھے لگا ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو، غلطی سے ہوا ہو، پر جب آپ نے کل مہندی کی رات جو کچھ کہا اس کے بعد سمجھ گئی تھی میں۔ زاویار خان زادہ کو دیکھتی منزہ نے اسے سب بتایا تھا۔ بیوی کو کیا دیکھتے رہتے ہیں آج کی رات؟ اسے خاموشی سے یک ٹک دیکھتا پا کر وہ قدرے دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تھی، جس پر زاویار خان زادہ کا بے ساختہ قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ کافی سمجھدار ہو تم تو، اور میں بچی سمجھ کر جانے دے رہا تھا۔ منزہ جو اسے پہلی بار ہنستے دیکھ رہی تھی میچور ہوئی تھی، اور وہیں زاویار نے ہنستے ہوئے اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ایک دن اچانک سے ہوئی کارروائی پر وہ کئی سال کی طرح اس کے سینے سے لگی تھی کہ تبھی زاویار اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا بیڈ پر لیٹتے اسے اپنے اوپر کر گیا۔ قانونی اور شرعی حیثیت سے تمہیں اپنی بیوی کا مقام دیتا ہوں، اور اپنے دل کی دنیا کی مہارانی بنا کر رکھوں گا تمہیں۔ شرم و حیا سے لرزتی منزہ کی جھکی پلکوں پر لب رکھتا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ خوبصورت چہرے کے ہر نقوش کو محبت سے چھوتا وہ مقابل کو گلاب کی طرح سرخ کر گیا تھا کہ تبھی نظر بے ساختہ مقابل کے گلاب رنگ سے سجی پنکھڑیاں لبوں پر جا ٹھہری تھی۔ اجازت ہے؟ منزہ کے لبوں پر ہلکے سے انگوٹھا رب کرتے وہ آہستگی سے گویا ہوا تھا، جس پر شرم سے سرخ کندار ہوتی منزہ نے آنکھوں کو سختی سے بند کرتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مقابل کی اجازت ملنے کی دیر تھی کہ کافی دیر سے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش میں ہلکان زاویار خانزادہ کی تڑپ بڑھی تھی، اور وہ اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ کمرے میں گونجتی گہری سانسوں کا رقص محبت کی کہانی مکمل ہونے پر زور و شور سے جاری تھا۔ تو وہیں کھڑکی سے نظر آتا 14ویں کا چاند بھی ان دونوں کے لیے مسکرایا تھا، اور بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ منزہ کی سانسیں منتشر کرتے زاویار نے نرمی سے اسے بھاری جیولری سے آزاد کروایا۔ اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ ہاتھ بڑھاتا لائٹس آف کر گیا تھا، اور وہیں مقابل کی شدتوں سے بے حال ہوتی منزہ اس کے سینے سے لگتی آنکھیں موند گئی تھی۔ لا حاصل محبت سے حاصل محبت کا سفر زاویار خانزادہ سمیت منزہ کے لیے بھی خوشیوں کی نوید لیے آگے کھڑا تھا، جسے دونوں نے ساتھ مل کر تھامنے کا ارادہ کیا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بار بار میں پیچھے جا رہا ہوں جبکہ میں